بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس مبارک ماہ کے دوران انجام دی جانے والی عبادات میں سر فہرست اور اہم ترین عبادت ہے رمضان کا روزہ، اور یہ روزہ انسان کو صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے دونوں جہانوں میں صلاح و فلاح کے حصول کے لیے جو چیز انتہائی ضروری ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ ہر معاملے میں، خواہ کوئی خالص دینی معاملہ ہو یا کوئی خالص دنیاوی معاملہ ہو، بہرحال اور بہر صورت کامیابی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے کہ انسان ہمیشہ صبر اور تحمل و برداشت کو زندگی بھر اپنا شیوا و شعار بنائے رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ۔ فرمایا کہ یقیناً جس قدر آزمائش بڑی ہوا کرتی ہے اسی قدر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب بھی عظیم ہوا کرتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ جب کسی کو پسند کرتا ہے تو پھر اسے آزماتا ہے۔ اب اس آزمائش کے نتیجے میں فمن رضی فلہ الرضا، جو کوئی راضی برضا رہا، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر آزمائش کے موقع پر صبر کا دامن تھامے رکھا، تو پھر اسے اللہ کی طرف سے رضامندی و خوشنودی نصیب ہو جائے گی۔ وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ، لیکن جس کسی نے شکوہ و شکایت کیا اور ناگواری کا اظہار کیا تو پھر اسے اللہ کی طرف سے بھی ناراضگی ہی ملے گی۔ یعنی آزمائش تو نصیب میں لکھی ہے، وہ تو آ کر ہی رہے گی، لیکن جو بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ آزمائش کے موقع پر اگر انسان نے صبر کا دامن تھامے رکھا اللہ کی رضا کی خاطر، تو پھر اسے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے برعکس جس کسی نے شکوہ کیا، ناراض ہوا، ناگواری کا اظہار کیا، تو پھر یہ کہ دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان اور خسارہ اور یہ آزمائش اور پریشانی، اور مزید یہ کہ اپنے اس غلط انداز کی وجہ سے وہ اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھا ہے۔ تو آزمائش کے موقع پر صبر سے کام لیتے رہنا، اور روزہ بھی انسانوں کو صبر کا سبق ہی سکھاتا ہے۔ مزید یہ کہ ناظرین کرام، جیسا کہ اس سے قبل ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ بہت سے ایسے اہم کام اور ایسے اچھے اعمال کہ ہمیشہ ہی زندگی بھر اور بالخصوص ماہ رمضان کے دوران ہمیں دین اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے موقع پر ان اچھے کاموں کا مزید اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انہی میں سے ایک چیز ہے جود و سخا، یعنی جو کوئی ہمارے ارد گرد ضرورت مند ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کیا کریں، کیونکہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے کہ ہمیں جس طرح اللہ کی رحمت
سے امید ہم نے وابستہ کر رکھی ہے۔ جس طرح ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے، یہ لگن ہے اور یہ بے قراری و بے چینی ہے کہ کاش کسی طرح ہمیں اللہ کی طرف سے رحمت نصیب ہو سکے، تو پھر اس بات کو بھی ہم ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ پھر اس مقصد کے حصول کے لیے، یعنی اللہ کی رحمتیں تاکہ ہمیں نصیب ہو سکیں، تو اس مقصد کے لیے ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جو کوئی نادار قسم کے لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم خود بھی ان پر رحم کیا کریں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحمان تو انہی پر رحم کیا کرتا ہے کہ جو دوسروں پر رحم کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ آسمانوں والا وہ تم پر رحم کرے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ کاش ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہو سکے، تو پھر ہم خود بھی رحم کیا کریں ان لوگوں پر کہ جو ضرورت مند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، یعنی قیامت کے دن اللہ اپنے کسی بندے کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمائے گا کہ اے ابن آدم، اے انسان، یاد کرو میں نے دنیا میں ایک بار تم سے کھانا مانگا تھا، لیکن تم نے تو مجھے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین۔ وہ بندہ انتہائی پریشانی کی کیفیت میں یوں عرض کرے گا کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے کھانا کب مانگا اور میں تجھے کھانا کس طرح کھلاتا کہ تو خود تمام جہانوں کا رب ہے، پروردگار ہے، میں تجھے کس طرح کھانا کھلاتا۔ قال اما علمت انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعمہ۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک بار دنیا کی زندگی میں میرے ایک بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، لیکن تم نے تو اسے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی۔ اگر اس وقت تم نے اسے کھانا کھلایا ہوتا تو آج اس کا اجر و ثواب تم یہاں میرے پاس اپنے لیے موجود پاتے۔ یا ابن آدم، اے انسان، استسقیتک فلم تسقنی۔ یاد کرو دنیا کی زندگی میں ایک بار میں نے تم سے پانی مانگا تھا، لیکن تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین۔ تب وہ انسان انتہائی پریشانی اور حیرت کی کیفیت میں یوں عرض کرے گا کہ یا اللہ، تو نے مجھ سے کب پانی مانگا اور میں تجھے کس طرح پانی پلاتا کہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، سبھی کا پروردگار ہے، میں تجھے کیسے پانی پلاتا۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقی۔ یاد کرو کہ دنیا کی زندگی میں میرے فلاں بندے نے ایک بار تم سے پانی مانگا تھا، لیکن تم نے تو اسے پانی پلایا ہی نہیں۔ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی۔ اگر اس روز تم نے اسے پانی پلایا ہوتا دنیا میں تو آج اس کا اجر و ثواب تم یہاں میرے پاس اپنے لیے موجود پاتے۔ الغرض، جس کسی نے ضرورت مند کو، بھوکے کو کھانا کھلایا، گویا اس نے اللہ کو کھانا کھلایا، اور جس کسی نے کسی پیاسے کو پانی پلایا، اس نے گویا اللہ کو پانی پلایا۔ تو اس قدر اہم ترین ہے یہ معاملہ، اور اس قدر نازک ترین ہے یہ معاملہ
تو پھر انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ زندگی بھر اس چیز کی پابندی کی جائے خوب زیادہ، اور یہ کہ بالخصوص ماہ رمضان میں اس چیز کی یعنی ضرورت مندوں کی مدد اور خبرگیری، اس کا مزید اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ کام کہ جن کی پابندی اور خوب اہتمام کیا جانا چاہیے ماہ رمضان کے دوران، وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت، کہ یہ قرآن جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ قرآن جو کہ اللہ کی طرف سے یہ آخری کتاب اور جو کہ اللہ کی طرف سے آخری نبی کی طرف نازل کی گئی ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، آخری کتاب آخری نبی کی جانب نازل کی گئی۔ اور یہ قرآن کریم جو کہ یقیناً اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے کتاب رشد و ہدایت ہے، اور یہ قرآن کریم کے جس کی تلاوت یقیناً انسانوں کے لیے موجب اجر و ثواب ہے، اور جس کی تلاوت یقیناً انسانوں کے لیے باعث خیر و برکت ہے دونوں جہانوں میں، تو مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام و التزام ہو، ذوق و شوق ہو، پابندی ہو، اور بالخصوص ماہ رمضان کے دوران اس چیز کا مزید اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ قرآن اور ماہ رمضان ان دونوں کے درمیان بہت ہی مضبوط تعلق ہے اور رشتہ ہے، کہ یہ مہینہ، یہ ماہ رمضان، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ فرمایا قرآن کریم میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تو وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے تو اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی لیلۃ القدر بھی اسی ماہ رمضان میں ہے، تو یوں قرآن کا نزول ماہ رمضان میں ہوا، تو ان دونوں یعنی رمضان اور قرآن کے مابین خاص تعلق ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جہاں قرآن کریم میں روزے کا حکم دیا گیا تو حکمت یہ بیان کی گئی کہ لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں بھی یہی حقیقت حال ہے کہ قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں ہی اللہ عز و جل کی جانب سے یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ قرآن ہے۔ فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، یہ تو کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، کہ یہ قرآن یہ تقوی والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور رمضان میں روزوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی کا حصول ہو سکے، لہذا رمضان اور قرآن کے مابین خاص تعلق ہے۔ مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام ہمیشہ ماہ رمضان کے دوران ہر رات قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو سننا اور سنانا قرآن کریم ماہ رمضان میں۔ تو یوں بھی رمضان اور قرآن کے درمیان خاص تعلق ہے اور رشتہ ہے، لہذا مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اور بالخصوص اس مبارک مہینے کے دوران تلاوت قرآن کا خوب زیادہ اہتمام کیا جائے، کہ یہ تلاوت قرآن
یہ چیز انسان کے لیے، انسان کی روح کے لیے اس میں راحت و اطمینان کا اور سکون کا سامان پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ قرآن پڑھتے رہا کرو، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے روز قیامت شفاعت کرے گا، سفارشی بن کر آئے گا۔ یہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا ان لوگوں کی جو کہ دنیا کی زندگی میں قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ مزید فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ دیکھو یہ روزے اور یہ قرآن، یہ دونوں ہی چیزیں انسان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گی، کہ ان دونوں میں باہم بہت مضبوط تعلق ہے اور رشتہ ہے۔ روزے میں، رمضان کے روزے میں اور قرآن میں یوں بہت مضبوط تعلق ہے کہ یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے انسان کے لیے سفارش کریں گی۔ یقول الصیام، روزے یوں کہیں گے، اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، یا اللہ میں نے رمضان میں دن بھر اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، لہذا یا اللہ تو اس کے لیے میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ یا رب منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ یا اللہ میں نے اسے رات بھر سونے سے روکے رکھا، یعنی رمضان کے موقع پر روزے دار یہ بندہ مومن رات کو اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہا کرتا ہے، لہذا قرآن یوں کہے گا کہ یا اللہ یہ رات بھر میری تلاوت کرتا رہا، اس لیے تو اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ قال فیشفعان، اور تب ان دونوں کی یعنی روزے کی اور قرآن کی شفاعت کو اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، لہذا قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کیا جائے ہمیشہ، اور بالخصوص ماہ رمضان کے دوران۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔